ہمارے ہاں جو عوامی سطح کے اوپر جو تصور ہے وہ سنویت کا ہے. کائنات بھی حقیقت ہے، اللہ بھی حقیقت ہے، اس کا جداگانہ وجود ہے، اس کا جداگانہ وجود ہے. عبد اور ہے، معبود اور ہے. عبد اور معبود ایک کیسے ہو سکتے؟ خالق اور ہے، مخلوق اور ہے، یہ ایک کیسے ہو سکتے؟ تو جو ہمارا طریقت اور شریعت دونوں کا معاملہ ہے وہ اس سنویت پر ہے. معبود عبد، خالق مخلوق، دونوں ہیں، علیحدہ ہیں. اب اس میں پھر کچھ لوگوں کی انتہائی بات چلی گئی ہے، انتہائی بات کہ خدا تو ایک جگہ پر ہے، اس کو جگہ کا نام عرش ہے، عرش پر کرسی رکھی وہ وہاں ہے. وہ جو ہمارے ساتھ ہے یہ کائنات میں وہ صفاتی اعتبار سے ہے کہ وہ ہمیں حیران دیکھ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری بات سن رہا ہے، تو گویا کہ ہمارے ساتھ ہے، گویا کہ ہمارے ساتھ ہے. ذاتی طور پر وہ ہمارے ساتھ نہیں. یہ ایک انتہائی شکل ہے. اور اس میں امت کی ایک بڑی عظیم شخصیت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس حد تک پہنچ گئے کہ وہ جو اللہ کے نزول کا ذکر کر رہے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری لمحات میں سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے، اور پھر ایک پکار ہوتی ہے، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ سارے انٹا غفیل سو رہے ہیں یا کوئی کھڑا ہے میرے جناب میں اور مانگ رہا ہے مجھ سے کچھ؟ ٹھنڈی ہوا ہے، صبح کا وقت ہے، نیند آ رہی ہے، ہوا نسیم سیری لوریاں دے سو رہے ہیں. حل من سائلین، ہے کوئی مانگنے والا فاعطیہ، ہوا اسے دوں. حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، بخش دوں. اب اس پر گفتگو کرتے ہوئے اللہ کا نزول کیسے ہوتا ہے، وہ ممبر پر کھڑے ہوئے اترے، ایک سیڑھی اترے، پھر دوسری، اس طرح اترتا ہے. یہ بڑی زیادتی ہے. اصل جو ہمارے لیے سیف موقف ہے وہ کیا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اللہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اللہ کا ہاتھ قرآن میں ذکر آیا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ کا چہرہ ہے، یریدون وجہہ، اللہ کا چہرہ ہے، کیسا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ کی